20 سال ملا عمر 10 سال تو وہ پہاڑوں میں چھپ کے قیادت کی ہے انہوں نے. دنیا میں کوئی ایسا کمانڈر دیکھا آپ نے جس کو سیٹلائٹ سیارے سونگ رہے ہوں, اس کی اپنی قوم, اپنی عوام, اس کے بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہوں, وہاں جو گورنمنٹ قائم ہو وہ اس کے خلاف ہو, سارے مل کے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہو, پہاڑوں میں چھپ کے چھپ بھی رہا ہو اور 52 ملکوں سے اکیلا لڑ بھی رہا ہو. ہر ملک نے جا کے افغانستان میں تجربہ کیا ہے. فرانس کی فوجیں وہاں آئیں, کینیڈا کی فوجیں وہاں آئیں, ترکی کی فوجیں وہاں آئیں, اور جناب ایسے ایسے ملک جو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے. ہالینڈ وہاں پہنچا, سب جرمنی وہاں پہنچا, اور ان کی اپنی آرمی بھی انہی کے ساتھ. اور چند نہتے لوگ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, پہننے کو کپڑا نہیں ہے, کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ طالبان ہے تو فوراً اریسٹ ہو رہا ہے, وہ کوئی ان کے حق میں تقریر کرے تو فوراً گرفتار ہو رہا ہے. ایسے قوم میں پہاڑوں میں چھپ کے ایک شخص کمانڈ بھی کرتا ہے اور 52 ملکوں سے اپنی آرمی کو لڑا بھی رہا ہے. خدا کی قسم یہ اس کا کمال نہیں ہے, یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اسلام کا کمال ہے. کیونکہ آج افغانستان میں اگر شکست ہو جاتی اور امریکہ کا ہولڈ مضبوط ہو جاتا تو اگلا نمبر پاکستان کا تھا. پاکستان تباہ و برباد ہو جانا تھا پاکستان نے. اور پاکستان کی تباہی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سعودی عرب ختم. کیونکہ اسرائیل اور سعودی عرب میں سوائے صحراؤں کے درمیان میں اور کوئی اسپیڈ بریکر بھی نہیں ہے. یعنی اسرائیل کے ٹینک اگر آج مکہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنا بھی نہیں کہ درمیان میں 2-3 اسپیڈ بریکر بنا دو کہ یار تھوڑا سا یوں کر کے ان کو آنا پڑے, سیدھا پہنچیں گے 1 ہفتے کے اندر مکہ کے اندر. اور عربوں کے پاس فی الحال کوئی ایسی آرمی نہیں ہے جو اسرائیل کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے. وہ آرمی پاکستان کے پاس ہے جو کسی حد تک لڑ سکتی ہے. دنیا نے یقین کر لیا کہ افغانستان کو رشیا نے زیر کر لیا ہے. اس وقت نہ امریکہ آیا نہ کوئی اور کنٹری آیا, ساری دنیا جانتی تھی یہ جنگ ہار چکے ہیں. لیکن وہی ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ہمیں یاد ہے افغانیوں نے, ہم تو چھوٹے بچے تھے اس وقت خبریں سنتے تھے, جو لوگ وہاں سے لڑکے آتے تھے مٹی کے گاروں سے پھینکنا شروع کیے ٹینکوں کے اوپر. 100 آدمی ٹینکوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے, شہید ہو رہے ہیں, بالآخر ایک جا کے ٹینک پہ قبضہ کر رہے ہیں. اتنی قربانیاں دی ہیں کہ 16 لاکھ تو آفیشلی یہ رپورٹ ہے, حقیقت اس سے کئی گنا افغانوں کی پوری نسل کٹ گئی. اس میں ہر گلی میں لڑائی ہوئی, ہر محلے میں لڑائی ہوئی. یعنی اتنی پاورفل آرمی سے عوام لڑی ہے, عوام جن کو نہ اسلحہ چلانا آتا ہے نہ باقاعدہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے. وہاں کے علماء, مدارس کے لوگ کھڑے ہوئے, یونیورسٹیوں کے, کالج, جس کے ہاتھ میں جو آیا انہوں نے اتنا لڑے ہیں شہادت. اور پھر اللہ نے آسمان سے ان کی مدد دکھائی, ان شہداء کے خون میں خوشبو سنگھائی اللہ نے ان کو. یہاں تک تھا کہ راکٹ لانچر کو وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ ہے کیا ہے. اس میں پانی پیتے تھے, اس کا جو لانچر ہوتا ہے نا اس میں پانی پیا کرتے تھے. اتنی جانیں کٹی ہیں, اتنی جانیں کٹی ہیں. بالآخر چند سالوں کے اندر وہ روس جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر پنجہ گاڑ لے کسی کا باپ بھی اس ہاتھی کے پنجے کو اٹھا نہیں سکتا, دنیا کی غریب ترین قوم نے اس کے ایسے ٹکڑے کیے ہیں, ایسا اٹھا کے پٹخا ہے کہ اب دوبارہ افغانستان کے رخ کرنے کا وہ نام نہیں لے رہا. یہ اسلام کا اتنا بڑا معجزہ تھا جس پر افغان مجاہدین کو جتنی حوصلہ افزائی کی جاتی, جتنا اپریشیٹ کیا جاتا کم. لیکن جن کی عقلوں پہ, جن کی آنکھوں پہ جو ہے نا پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, جو عقل پرست ہیں, وہ اتنے بڑے اسلام کے معجزے کو ماننے کے بجائے انہوں نے کیا کہہ دیا کہ رشیا اور امریکہ کی جنگ تھی. امریکہ کو یعنی رشیا کو جو شکست دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ بولو بھائی, امریکہ نے دی. حالانکہ امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, بھاگتے چور کی لنگوٹی پکڑنے کے لیے آیا وہ امریکہ, وہ تو بہت بعد میں آیا. اس نے جب دیکھا کہ یار یہ نہیں پنپ پا رہا یہاں پہ, ایک معجزہ ہو رہا ہے, وہ پھر آیا. تو ان لبرل لوگوں کو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو دنیا کی ایک غریب ترین قوم جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, کیسے میں نے اتنی بڑی طاقت پر اس کو غالب کر دیا ہے.